آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں کہ جس نبی سے جاندار تو جاندار غیر جاندار بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ نبی کہ جاندار تو جاندار، انسان تو انسان، بلکہ غیر جاندار بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو درود پاک بعد میں پڑھنا، پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا مسجد نبوی میں جب جلوہ فرما ہوتے تھے تو صحابہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا، جیسے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی تقریر فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع ہوتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت کوئی مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے آقا جب مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کھجور کا تنا یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے بلکہ غیر جاندار چیز ہے، کیونکہ تنا پیڑ کا ہوتا ہے اور پیڑ میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب مسجد نبوی میں تقریر فرمایا کرتے تھے، صحابہ کا مجمع ہوا کرتا تھا، میرے نبی اسی کھجور کے تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے اور صحابہ کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، میرے نبی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک صحابی آتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے تقریر کیا کرتے ہیں، وعد و نصیحت فرمایا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی بہت وقت گزر جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اے اللہ کے نبی میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں، آمینہ کے لال ہم سب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آمینہ کے لال سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں ایک ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور واضح نصیحت فرمائیں، اس طریقے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی ان صحابی کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں اور میرے نبی اجازت دے دیتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تم ممبر بنوا سکتے ہو۔ اب مسجد نبوی میں ایک ممبر تیار کرا دیا جاتا ہے، میرے نبی اس پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور واضح نصیحت فرماتے ہیں۔ لیکن بات چل رہی تھی کھجور کے تنے کی کہ اس کھجور کے تنے کا کیا ہوتا ہے جس سے میرے نبی پہلے جب ممبر نہیں بنا تھا مسجد نبوی میں تو میرے نبی اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اس ممبر کا اس کھجور کے تنے کا کیا ہوتا ہے؟ تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی جب ممبر پر بیٹھے تھے اور اس کھجور کے تنے کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بچے جیسے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا مسجد نبوی میں جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے جنموں کا بچھڑا ہوا کوئی بچہ اپنی ماں سے، جنموں کا بچھڑا ہوا کوئی بچہ بچھڑ گیا ہو اور وہ زارو قطار رو رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو گیا ہو اور وہ اپنے باپ کی محبت میں تڑپ رہا ہو اور زارو قطار رو رہا ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب وہ کھجور کا تنا ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی بچہ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہو۔ تمام صحابہ اس آواز کو محسوس کرتے ہیں، اس آواز کو سنتے ہیں، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا ہے، رونے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی کی نظر اسی کھجور کے تنے پر پڑ جاتی ہے جو کھجور کا تنا میرے نبی کی ٹیک بنا کرتا تھا، میرے نبی اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ وہ کھجور کا تنا وہی کھجور کا تنا تھا جو بچے کی طرح رو رہا تھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے نبی سے محبت کہ اگر نبی کسی سے قریب ہو جائیں، نبی سے کسی کی قربت ہو جائے، نبی سے کوئی قربت پالے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جاندار تو جاندار غیر جاندار بھی ایسا عشق کرتا ہے کہ اگر میرے نبی سے اسے جدا کر دیا جائے تو زارو قطار روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے یا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔
تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جاندار تو جاندار، غیر جاندار بھی میرے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس واقعے کو سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی محبت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے اور نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش نہیں کریں گے تو تم سے بڑا نامحروم کوئی نہیں ہو